اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا. کیوں کہ اگر اللہ چاہے اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی. ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو، نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو. اللہ گھر آباد، سینکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے لیے. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی میں ہوگی کھٹپٹ تو بڑھاؤ نہیں. کیا مصیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں، کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو. صلح صفائی کے لیے ایک آدمی بچی کی طرف سے آئے، ایک آدمی بچے کی طرف سے آئے، اور دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کرو. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے نبی جب تم طلاق دینا چاہو تو یا ایھا النبی یہاں یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو میں یہ نبی اپنا سفارشی بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، طلاق نہ دیا کرو. یہ ہے یا ایھا النبی سے ایک دم ایمان والوں کی طرف منتقل ہونے کا فلسفہ کہ دیکھو میں اپنا نبی تمہارے لیے سفارشی بناتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرو. اگر دینی پڑ جائے چونکہ جائز ہے، نہیں نباہ ہو رہا، پھر زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی جائز وجہ ہے تو طلاق ہوئی ہے، پھر اسے دشمنی کا سبب نہیں بنانا چاہیے. اگر صحیح ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے خود 2 خواتین کو طلاق دی، نکاح تو کیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دونوں کو طلاق دی گئی. ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی. آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑے غمگین ہوئے. تو اللہ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ آپ کی دنیا کی بیوی بھی ہے، جنت کی بیوی بھی ہے. کہ عمر کے دل شکنی ہو رہی ہے. تو ایک گھر باقی رہے اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں خطاب، چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا. اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا. بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گی. پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی. اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین.